بایوپلس میں خوش آمدید، وہ چینل جہاں ہم سائنس کی دنیا کو آسان، مستند اور گہرے انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائنس، دماغ، ارتقاء اور کائنات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم سائنسی کتاب وائی ایولیوشن از ٹرو جیری اے کیوین پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی، یہ کتاب ارتقاء کے حق میں جو سائنسی شواہد ہیں انہیں بہت ہی منظم اور سادہ انداز میں پیش کرتی ہے۔ بالکل، اور مصنف کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ ارتقاء کیا ہے، بلکہ یہ واضح کرنا ہے کہ یہ ایک ثابت شدہ سائنسی حقیقت ہے۔ صحیح کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ثبوت ہمیں جینیات، فاسلز، حیاتیات مطلب ہر شعبے سے ملتے ہیں۔ تو یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہے، اور آج ہم کتاب کے پہلے باب ارتقاء کیا ہے یعنی واٹ از ایولیوشن پر توجہ مرکوز کریں گے۔ چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب کے مطابق ارتقاء کی سائنسی تعریف ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں۔ کتاب اسے بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ سادہ لفظوں میں ارتقاء کا مطلب ہے کسی بھی نوع یعنی اسپیشیز میں نسل در نسل ہونے والی جینیاتی تبدیلیاں۔ نسل در نسل یعنی یہ کسی ایک جاندار کی زندگی میں نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں، یہ آبادی کی سطح پر نسلوں پر محیط ایک عمل ہے۔ اچھا، تو اس نظریے سے پہلے جب لوگ فطرت میں اتنی پیچیدگی دیکھتے تھے تو اس کی کیا وضاحت کی جاتی تھی؟ یہاں ولیم پیلے کا ذکر آتا ہے۔ جی، ولیم پیلے نے ڈیزائن کا استدلال یا ڈیزائن آرگیومنٹ پیش کیا تھا۔ ان کی گھڑی ساز کی مثال بہت مشہور ہے۔ ہاں، کہ اگر کوئی گھڑی پڑی ملے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ بالکل، تو پیلے کا کہنا تھا کہ اسی طرح جب ہم جانداروں کی پیچیدہ ساخت دیکھتے ہیں جو اپنے ماحول سے بہترین مطابقت رکھتی ہے تو یہ بھی کسی ذہین خالق، ایک کانشس کریٹر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور یہ دلیل بہت طاقتور تھی اس وقت۔ جی، کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدے سے ملتی تھی۔ لیکن پھر ڈارون آئے اور یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ڈارون نے اس ڈیزائن کو چیلنج نہیں کیا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جاندار اپنے ماحول کے مطابق نہیں ہیں، انہوں نے اس کی وجہ کو چیلنج کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ مطابقت ایک خالق کے بغیر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور ان کا جواب تھا قدرتی انتخاب، نیچرل سلیکشن۔ یہی ڈارون کا انقلابی قدم تھا۔ انہوں نے قدرتی انتخاب کا تصور پیش کیا جو مکمل طور پر ایک مادی عمل ہے۔ تو یہ عمل کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے مطابق وہ جاندار جن کی خصوصیات انہیں اپنے ماحول میں زندہ رہنے اور نسل بڑھانے میں زیادہ مدد دیتی ہیں، وہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں۔ جی، اور ان کی وہی خصوصیات اگلی نسلوں میں زیادہ پھیل جاتی ہیں۔ یہ سب بغیر کسی منصوبے کے ہوتا ہے۔ یعنی یہ بقا کی ایک دوڑ ہے۔ لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ قدرتی انتخاب کوئی کامل یا سوچا سمجھا عمل نہیں۔ بالکل نہیں، قدرتی انتخاب ایک انجینئر کی طرح صفر سے کوئی چیز ڈیزائن نہیں کرتا۔ کتاب اسے ٹنکرر کہتی ہے۔ یعنی جوڑ توڑ کرنے والا؟ جی، جو پہلے سے موجود جینیاتی مواد میں تبدیلیاں لا کر بہتری پیدا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فطرت میں ہمیں نامکمل ڈیزائن بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ سب سے بہترین مثال ہماری اپنی آنکھ۔ ہماری آنکھ کی وائرنگ ایک طرح سے الٹی ہے۔ الٹی؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کو محسوس کرنے والے خلیے یعنی فوٹو ریسپٹرز پردہ چشم یعنی ریٹینا کی پچھلی سطح پر لگے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ تو ان سے نکلنے والی تاریں یعنی آپٹک نرو ریٹینا کے سامنے سے گزر کر دماغ کی طرف جاتی ہیں۔ اوہ، تو اس سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے جہاں یہ تمام تاریں آنکھ سے باہر نکلنے کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں وہاں فوٹو ریسپٹر سیلز کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی، اور وہیں ہمارا بلائنڈ سپاٹ یعنی اندھا دھبا بنتا ہے۔ بالکل۔ ایک ذہین انجینئر کبھی ایسا ڈیزائن نہیں بناتا، لیکن ارتقاء نے جو کچھ ورثے میں پایا اسی پر کام چلا لیا۔ یہ ایک ٹنکرر کا کام ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو قدرتی انتخاب کے علاوہ دو اور بنیادی تصورات ہیں جو اس نظریے کو مکمل کرتے ہیں۔ پہلا ہے مشترکہ نسب، کامن اینسیسٹری۔ جی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر موجود تمام انواع اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تو اربوں سال پہلے ایک ہی جد امجد سے نکلی ہیں۔ یعنی ہم سب ایک ہی شجر حیات، ٹری آف لائف کی شاخیں ہیں۔ بالکل۔ اس کا ثبوت ہمیں مختلف انواع کی جسمانی ساخت، ان کے جینیٹک کوڈ اور مشترکہ خصوصیات سے ملتا ہے۔
اور دوسرا اہم تصور اسپیسیشن ہے، یعنی نئی انواع کا بننا۔ اسپیسیشن وہ عمل ہے جس کے ذریعے ایک آبائی نوع سے 2 یا زیادہ نئی انواع بنتی ہیں۔ یہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب آبادیوں کے گروہ جغرافیائی طور پر الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی دریا بن جائے یا پہاڑ کھڑے ہو جائیں۔ جی، اور وقت کے ساتھ ان میں اتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ وہ آپس میں نسل بڑھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اور یہی عمل زمین پر زندگی کے بے پناہ تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی کی وضاحت کرتا ہے۔ بالکل، ایک ہی نوع سے ہزاروں لاکھوں نئی انواع اسی طرح بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ایک اعتراض اکثر سننے میں آتا ہے، ارتقاء تو صرف ایک تھیوری ہے۔ کتاب اس عام غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ زبان کا ہے۔ عام زبان میں تھیوری کا مطلب ایک قیاس یا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میرا نظریہ ہے کہ آج بارش ہوگی۔ بالکل، لیکن سائنس میں اس کا مطلب بالکل مختلف ہے، بہت ہی مختلف۔ تو سائنس میں تھیوری کسے کہتے ہیں؟ سائنسی تھیوری قدرتی دنیا کے کسی پہلو کی ایک جامع اور مدلل وضاحت ہوتی ہے، اور یہ وسیع اور ٹھوس شواہد پر مبنی ہوتی ہے۔ اچھا۔ ایک تھیوری کو قابل آزمائش یعنی ٹیسٹیبل ہونا چاہیے، اور ایسی پیشگوئیاں کرنی چاہیے جنہیں شواہد سے پرکھا جا سکے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارتقاء ایک تھیوری بھی ہے اور ایک حقیقت بھی؟ بالکل، کتاب یہی کہتی ہے۔ جانداروں کا وقت کے ساتھ تبدیل ہونا یعنی ارتقاء کا عمل ایک سائنسی حقیقت ہے، اسے بے شمار شواہد ثابت کرتے ہیں۔ اور تھیوری؟ جبکہ ارتقائی تھیوری، جس کا مرکزی جز قدرتی انتخاب ہے، وہ اس حقیقت کے ہونے کی بہترین سائنسی وضاحت فراہم کرتی ہے۔ اسے کشش سکل کی تھیوری کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ بہترین مثال ہے، سیب کا گرنا ایک حقیقت ہے۔ نیوٹن اور آئنسٹائن کی تھیوریز اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کشش سکل تو صرف ایک تھیوری ہے۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے ارتقاء کے بنیادی تصورات کو سمجھا، جینیاتی تبدیلی سے لے کر قدرتی انتخاب اور مشترکہ نسب تک۔ جی، اور یہ کہ یہ ایک ہی وقت میں ایک حقیقت بھی ہے اور اس حقیقت کی سب سے مضبوط سائنسی وضاحت بھی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ثبوتوں کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اگلے حصے میں ہم فوسلز اور زمین کی تاریخ میں لکھی ہوئی ارتقاء کی کہانی پر بات کریں گے۔ یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے ارتقاء کی بنیادی تعریف اور قدرتی انتخاب کو سمجھا تھا۔ آج ہم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور جیری کوین کی کتاب وائی ایوولوشن از ٹرو کے دوسرے باب ریٹن ان دا راکس یعنی چٹانوں میں لکھی تاریخ پر گہرائی سے بات کریں گے۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال پرانے پتھر اور ان میں چھپے فاسلز ہمیں زندگی کی تاریخ کے بارے میں آخر بتاتے کیا ہیں۔ اور یہ تاریخ اتنی وسیع ہے کہ اسے سمجھنا بھی ایک چیلنج ہے۔ بالکل، گفتگو کا آغاز اسی نقطے سے کرتے ہیں جو میرے ذہن میں اٹک گیا ہے۔ اگر زمین کی 4.5 ارب سال کی پوری تاریخ کو ایک کیلنڈر سال میں دیکھا جائے تو زندگی کے جو پہلے آثار ہیں یعنی سادہ بیکٹیریا وہ مارچ کے آخر تک نظر نہیں آئیں گے، اور پہلے انسانی اجداد وہ تو سال کے بالکل آخر میں آتے ہیں۔ جی، 31 دسمبر کی صبح 6 بجے یعنی سال کے آخری دن آخری چند گھنٹوں میں۔ یہ وقت کا پیمانہ ہی بتاتا ہے کہ ہم کتنے پرانے ماضی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی وسیع ٹائم سکیل فاسلز کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ ان کھڑکیوں کی طرح ہیں جن سے ہم اس قدیم دنیا میں جھانک سکتے ہیں جو ہم سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے موجود تھی۔ فاسل ریکارڈ اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو زمین کی چٹانوں کی تہوں میں محفوظ جانداروں کی باقیات کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ زمین پر زندگی کی ارتقائی تاریخ کا ایک ٹھوس اگرچہ مکمل دستاویز ہے۔ یہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ریکارڈ نامکمل ہے۔ کتاب میں بھی اس پر کافی زور دیا گیا ہے۔ اگر یہ اتنا ہی نامکمل ہے اور ایک اندازے کے مطابق 1% سے بھی کم انواع کے فاسلز ملے ہیں تو پھر ہم اس پر اتنا بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا نہیں جیسے 1000 ٹکڑوں والی پزل کے صرف 10 ٹکڑے جوڑ کر پوری تصویر کا اندازہ لگایا جا رہا ہو۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور دیکھیں اس کا جواب ہی فاسل ریکارڈ کی اصل طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی پزل والی مثال بہت اچھی ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس صرف 10 ٹکڑے ہیں،
लेकिन एक टुकड़े पर बिल्ली की मूंछ का कोना है, दूसरे पर उसके पंजे का हिस्सा और तीसरे पर उसकी दुम का सिरा। अच्छा। भले ही आपके पास पूरी तस्वीर ना हो, लेकिन आप ये यकीन से कह सकते हैं कि ये तस्वीर एक बिल्ली की है, कुत्ते या मछली की नहीं। फॉसिल रिकॉर्ड के साथ भी बिल्कुल यही मामला है। ये नामुकम्मल जरूर है, लेकिन जो हिस्से हमें मिले हैं वो एक दूसरे से मंतिकी तौर पर जुड़ते हैं और एक मरबूत कहानी सुनाते हैं। तो ये नामुकम्मल क्यों है? मतलब हर जानदार मरने के बाद फॉसिल क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि फॉसिल बनना एक इंतहाई नायाब अमल है। आप ऐसे एक मौजज़ा भी कह सकती हैं। ज्यादातर जानदार तो मरने के बाद गल सड़ जाते हैं, दूसरे जानवर उन्हें खा जाते हैं या वो माहौल में तहलील हो जाते हैं। फॉसिल बनने के लिए कुछ खास हालात का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम यह है कि जानदार की बाकियात मरने के फौरन बाद किसी तलछट यानी सेडिमेंट जैसे कीचड़, रेत या आतिशफिशानी राख में दब जाएं। अच्छा, ताकि वो महफूज हो जाए। जी, ये तेज तदफीन इसे ऑक्सीजन और बैक्टीरिया से बचाती है जो गलने सड़ने का सबब बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है? वक्त के साथ उस तलछट पर मजीद तहें जमती जाती हैं। शदीद दबाव की वजह से ये तलछट ठोस चट्टान में बदल जाती है। इस दौरान ज़ेरे ज़मीन पानी जानदार की हड्डियों या खौल में मौजूद असली मादनियात को आहिस्ता आहिस्ता तहलील करता है और उनकी जगह अर्ध गिर्द की चट्टान से नए मादनियात भर देता है। ये अमल, जिसे परमिनलाइजेशन कहते हैं, इस जानदार की बाकियात को पत्थर में बदल देता है। उसकी शक्ल हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सख्त जिस्म वाले जानदार, जैसे जिनकी हड्डियां या खोल होते हैं, उनके फॉसिल बनने के इम्कानात नरम जिस्म वाले जानदारों से कहीं ज्यादा होंगे। बिल्कुल दुरुस्त। यही वजह है कि फॉसिल रिकॉर्ड में हमें डायनासोर्स की हड्डियां, समुद्री घोंघों के खोल और ममालिया के दांत तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जेलीफिश या केचुओं जैसे नरम जिस्म वाले जानदारों के फॉसिल्स इंतहाई नायाब हैं। और इसी वजह से जिंदगी की तारीख के इब्तिदाई तकरीबन 80% हिस्से के बारे में हमारी मालूमात महदूद है, क्योंकि इस अरबों साल तवील दौर में ज़्यादातर जिंदगी नरम जिस्म वाले खुर्दबीनी जानदारों पर मुश्तमिल थी। ठीक है, तो हमें ये फॉसिल्स मिल गए, जो एक नायाब अमल है। लेकिन असल सवाल ये है कि हमें कैसे मालूम होता है कि कौन सा फॉसिल कितना पुराना है? क्या उन पत्थरों पर कोई तारीख लिखी होती है? तारीख तो नहीं, लेकिन चट्टानें खुद अपनी उम्र के सुराख रखती हैं। उम्र का तयन करने के दो बुनियादी तरीके हैं। पहला निस्बती डेटिंग यानी रिलेटिव डेटिंग कहलाता है। ये एक बहुत ही सादा और मंतिकी उसूल पर मबनी है, जिसे सुपरपोजिशन का उसूल कहते हैं। यानी जो तह जितनी गहरी वो इतनी ही पुरानी? बिल्कुल। और जो तह उसके ऊपर होगी वो उतनी ही नई होगी। जैसे आप किताबें एक दूसरे पर रखते जाएं, तो सबसे नीचे वाली किताब सबसे पहले रखी गई होगी। तो इस तरीके से हम फॉसिल्स की एक तरतीब कायम कर सकते हैं कि कौन सा जानदार पहले आया और कौन सा बाद में। ये एक टाइमलाइन बनाने जैसा है। जी हाँ, इससे हमें एक तरतीब, एक क्रोनोलॉजी मिल जाती है। ये खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इससे हमें फॉसिल की ठीक ठीक उम्र सालों में मालूम नहीं होती थी। इसके लिए दूसरा ज़्यादा जदीद तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं। ये 20वीं सदी की एक इनकलाबी दरियाफ्त थी। ये नाम थोड़ा टेक्निकी लगता है। ये कैसे काम करता है आसान अल्फाज में? देखें, ये तरीका दरअसल चट्टानों में मौजूद कुदरती रेडियो एक्टिव अनासिर या आइसोटोप्स की पैमाइश पर मबनी है। ये आइसोटोप्स एक घड़ी की तरह काम करते हैं। ये एक मुस्तकिल और मालूम शरह से ज़वाल पजीर होकर दूसरे अनासिर में तब्दील होते रहते हैं। साइंसदान इनकी निस्फ जिंदगी या हाफ लाइफ जानते हैं। यानी वो वक्त जिसमें इस उनसर की आधी मकदार दूसरे उनसर में तब्दील हो जाए? बिल्कुल। मिसाल के तौर पर यूरेनियम 238 की निस्फ जिंदगी तकरीबन 4.5 अरब साल है। तो साइंसदान चट्टान में असल उनसर और नए बनने वाले उनसर की मिकदार को नापकर उसकी उम्र का हिसाब लगा लेते हैं। जी, ये ऐसा ही है जैसे आपके पास एक रेत की घड़ी हो और आपको मालूम हो कि रेत किस रफ्तार से गिर रही है। आप ऊपर और नीचे मौजूद रेत की मिकदार को देखकर बता सकती हैं कि घड़ी को उल्टे हुए कितना वक्त गुजरा है। इस तरीके ने न सिर्फ ज़मीन की उम्र की तस्दीक की, जो तकरीबन 4.6 बिलियन साल है,
بلکہ اس نے فوسلز کی عمر کا تعین کرنے میں بھی زبردست مدد کی ہے۔ اچھا۔ عام طور پر ہم براہ راست فوسل والی تلچھٹی چٹان کی ڈیٹنگ نہیں کر پاتے، لیکن ان تہوں کے اوپر یا نیچے موجود آتش فشانی چٹانوں کی ڈیٹنگ کر کے ہم فوسلز والی تہ کی عمر کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے کہ ہم پتھروں کی عمر اتنی درستگی سے جان سکتے ہیں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ ان پتھروں میں ملنے والی کہانیاں کیا ارتقاء کے نظریے سے مطابقت رکھتی ہیں؟ کیا ہمیں وہ درمیانی کڑیاں یا عبوری فاسلز ملے ہیں جن کا ڈارون نے صرف تصور کیا تھا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں فوسل ریکارڈ سب سے زیادہ طاقتور ثبوت فراہم کرتا ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں، بالکل ملے ہیں۔ عبوری فوسلز ارتقاء تبدیلی کا سب سے ٹھوس اور براہ راست ثبوت ہیں۔ یہ ایسے جانداروں کی باقیات ہیں جن میں دو مختلف گروہوں کی خصوصیات بے وقت موجود ہوتی ہیں، جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایک بڑا گروپ دوسرے میں کیسے تبدیل ہوا۔ یہ صرف درمیانی کڑیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ مشترکہ جد یعنی کامن اینسسٹری کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ فوسل ریکارڈ ایک واضح نمونہ دکھاتا ہے۔ وقت کے ساتھ زندگی سادہ سے پیچیدہ شکلوں کی طرف بڑھی ہے۔ مطلب یہ کہ سب سے پرانی چٹانوں میں ہمیں صرف سادہ ترین جاندار جیسے بیکٹیریا ملتے ہیں، پھر کروڑوں سال بعد بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جاندار، پھر مچھلیاں، پھر ایمفیبین، پھر رینگنے والے جانور، اور آخر میں ممالیہ اور پرندے۔ یہ ترتیب ارتقاء کے نظریے سے مکمل مطابقت رکھتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی خرگوش ڈائنوسورس کے دور کی چٹانوں میں مل جاتا تو ارتقاء کا پورا نظریہ خطرے میں پڑ جاتا؟ بالکل، اگر ایسا کوئی فوسل مل جاتا تو یہ ارتقائی حیاتیات کے لیے ایک بہت بڑا بحران ہوتا، لیکن اربوں فوسلز کی دریافت کے باوجود آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر فوسل اپنی متوقع جگہ پر ہی ملتا ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ہم صرف فوسلز ڈھونڈتے نہیں بلکہ ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ وہ کہاں ملیں گے۔ پیشن گوئی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنسدان یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا فوسل کس عمر کی چٹانوں میں اور دنیا کے کس حصے میں مل سکتا ہے؟ جی ہاں، اور اس کی بہترین مثال مچھلی سے ایمفیبین یعنی خشکی پر رہنے والے جانداروں کے سفر کی ہے۔ سائنسدانوں کو معلوم تھا کہ مچھلیاں تقریباً 385 ملین سال پہلے موجود تھیں، اور ابتدائی ایمفیبین تقریباً 365 ملین سال پہلے۔ تو منطقی طور پر ان کے درمیان کی عبوری شکل 375 ملین سال پرانی چٹانوں میں ملنی چاہیے تھی؟ بالکل۔ انہوں نے دنیا بھر میں اس عمر کی ایسی چٹانوں کو تلاش کیا جو کبھی میٹھے پانی کے دریاؤں یا دلدلی علاقوں کا حصہ تھیں، اور آخرکار 2004 میں کینیڈا کے شمال میں انہیں وہ فوسل مل گیا جس کی وہ تلاش میں تھیں۔ اس کا نام ٹکٹیلک روزے رکھا گیا۔ تو اس ٹکٹیلک میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ٹکٹیلک ایک بہترین عبوری شکل ہے۔ اس میں مچھلیوں جیسی خصوصیات تھیں جیسے گل پھڑے اور جسم پر فلس، لیکن ساتھ ہی اس میں ایمفیبین جیسی خصوصیات بھی تھیں جیسے چپٹا سر، آنکھیں سر کے اوپر، اور ایک لچکدار گردن جو مچھلیوں میں نہیں ہوتی۔ لیکن سب سے اہم بات اس کے پنکھ یعنی فنس تھے۔ باہر سے وہ پنکھ لگتے تھے، لیکن ان کے اندر بازوؤں جیسی مضبوط ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ تھا۔ کندھا، کوہنی اور کلائی کی ابتدائی شکل، یہ وہ ہڈیاں ہیں جو آگے چل کر تمام خشکی کے جانوروں بشمول انسان کے بازوؤں اور ٹانگوں کی بنیاد بنی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی اس جاندار کے بازوؤں میں وہ ہڈیاں تھیں جو آگے چل کر ہمارے بازو بنے۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ ہمارے بازوؤں کی تاریخ ایک مچھلی کے پنکھوں سے جڑی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف ماضی کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ سائنس کی مدد سے ہم ماضی کی پیشن گوئی بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ارتقاء سچ ہے تو ہمیں 375 ملین سال پرانی چٹانوں میں مچھلی اور خشکی کے جانوروں کے بیچ کی کوئی چیز ملنی چاہیے، اور پھر وہ مل بھی جاتی ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ بالکل، یہ اس نظریے کی پیشگوئی کرنے کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور شاندار مثال ڈائنوسور سے پرندوں کا ارتقاء ہے۔ چین میں ملنے والے کئی فوسلز نے یہ بات اب تقریباً ثابت کر دی ہے کہ پرندے دراصل تھیروپوڈ ڈائنوسورز کی ہی ایک شاخ ہیں، وہی گروپ جس میں ٹی ریکس جیسے ڈائنوسورز شامل تھے۔
ہمیں ایسے ڈائنوسور ملے ہیں جن کے جسم پر اڑنے والے پروں سے لے کر سادہ ریشوں جیسے پر بھی تھے۔ ان کی کلائی کی ہڈیاں پرندوں کی طرح مڑ سکتی تھیں، جو پرواز کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ لیکن ان سب میں شاید سب سے بہترین اور مکمل کہانی ویل کی ہے۔ ایک جانور جو خشکی پر رہتا تھا وہ واپس سمندر میں چلا گیا۔ یہ تو ارتقاء کا ایک الٹا سفر لگتا ہے۔ شاندار کہانی ہے، اور اس کا فوسل ریکارڈ بھی اتنا ہی شاندار اور مکمل ہے کہ اسے ارتقاء کے پوسٹر چائلڈ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خشکی پر رہنے والے ایک ممالیہ جانور سے مکمل طور پر آبی زندگی کی طرف واپسی کا ایک بہترین دستاویزی سفر ہے۔ تقریباً 50 ملین سال پہلے ویل کے اجداد بھیڑیے یا ہرن جیسے 4 ٹانگوں والے جانور تھے جو خشکی پر رہتے تھے اور شاید پانی کے کناروں پر شکار کرتے تھے۔ تو اس سفر کی پہلی کڑی کون سی تھی؟ اس سفر کی کڑیاں ملانے والے کئی فوسلز دریافت ہوئے ہیں، زیادہ تر پاکستان اور بھارت میں۔ سب سے قدیم میں سے ایک پیکی سیٹس ہے جو تقریباً 50 ملین سال پرانا ہے۔ اس کی کھوپڑی کو دیکھیں تو اس کے دانت اور کان کی اندرونی ہڈیاں واضح طور پر ویل جیسی تھیں، جو پانی کے اندر سننے کے لیے مخصوص تھیں، لیکن اس کا باقی جسم اور 4 ٹانگیں خشکی کے جانوروں جیسی تھیں۔ یہ شاید پانی کے کنارے رہتا تھا۔ اور اس کے بعد؟ اس کی پچھلی ٹانگیں بہت بڑی اور طاقتور تھیں، جن سے یہ ایک اود بلاؤ کی طرح پانی میں تیرتا تھا۔ یہ تو واقعی ایک فلم کی طرح لگ رہا ہے جس کے کردار بدل رہے ہیں۔ کیا وقت کے ساتھ ان کی ٹانگیں غائب ہو گئیں؟ جی ہاں، فوسلز کی ترتیب ہمیں بتدریج ہونے والی تبدیلیاں دکھاتی ہے۔ ایمبیولوسیٹس کے بعد آنے والی نسلوں میں پچھلی ٹانگیں بتدریج چھوٹی ہوتی گئیں۔ وہ تیرنے کے لیے اپنی ریڑھ کی ہڈی اور دم کو اوپر نیچے حرکت دینے لگے، بالکل آج کی ویل کی طرح۔ اور سب سے دلچسپ تبدیلی ان کے نتنوں میں آئی۔ نتنوں میں؟ وہ کیسے؟ پاکیسیٹس میں نتنے کھوپڑی کے بالکل سامنے تھے، جیسے کسی کتے کے ہوتے ہیں۔ ایمبیولوسیٹس میں وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ بعد میں آنے والے فوسلز میں وہ مزید پیچھے ہوتے گئے، اور آخرکار آج کی ویل اور ڈولفن کی طرح وہ کھوپڑی کے بالکل اوپر پہنچ گئے، جسے ہم بلو ویل کہتے ہیں۔ یہ لاکھوں سال پر محیط ایک فلم کی طرح ہے جس کے چند اہم فریم ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ تو یہ صرف ٹانگوں کا غائب ہونا نہیں تھا، بلکہ پورا جسم پانی میں رہنے کے لیے بدل رہا تھا۔ بالکل، پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہو کر بالآخر جسم کے اندر ہی رہ گئیں۔ آج بھی ویل کے ڈھانچے میں ان کی چھوٹی سی باقیات موجود ہیں۔ ان کا جسم زیادہ ہموار یعنی سٹریم لائنڈ ہو گیا تاکہ پانی میں آسانی سے حرکت کر سکیں۔ یہ پورا سلسلہ فوسل ریکارڈ میں اتنی تفصیل سے موجود ہے کہ اس سے بہتر ارتقائی تبدیلی کی کوئی اور مثال ملنا مشکل ہے۔ تو یہ ساری کہانیاں ٹکٹولک سے لے کر ویل تک، جب ہم ان سب کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو یہ فوسل ریکارڈ ہمیں مجموعی طور پر کیا بتاتا ہے؟ اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم ساری بات کو 3 نکات میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہوں گے۔ پہلا، فوسل ریکارڈ ارتقاء کے نظریے کی بھرپور اور واضح حمایت کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی وقت کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے، یہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے۔ اور دوسرا نقطہ کیا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ یہ ریکارڈ ہمیں بتدریج تبدیلیوں اور عبوری شکلوں کا ٹھوس ثبوت فراہم کرتا ہے۔ یہ اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ تمام انواع اچانک اور اپنی موجودہ شکل میں نمودار ہوئیں۔ ہمیں انواع کے درمیان، خاندانوں کے درمیان اور بڑے گروہوں کے درمیان واضح روابط اور تسلسل نظر آتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم نقطہ؟ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ فوسل ریکارڈ ڈارون اور اس کے بعد آنے والے سائنسدانوں کی پیشن گوئیوں کی مسلسل تصدیق کرتا ہے۔ جیسا ہم نے ٹکٹولک کی مثال میں دیکھا، یہ نظریہ قابل آزمائش پیشن گوئیاں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو ایک مضبوط سائنسی نظریے کی نشانی ہے۔ ہر نئی دریافت، چاہے وہ پروں والے ڈائناسور کی ہو یا چلنے والی ویل کی، ارتقائی حیاتیات کے ڈھانچے کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ چٹانوں اور فوسلز کا ریکارڈ کس طرح لاکھوں اور کروڑوں سال پرانی تاریخ کی ایک خاموش لیکن واضح کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ زندگی اچانک نہیں بنی، بلکہ یہ ایک طویل، بتدریج اور مسلسل سفر کا نتیجہ ہے، جس کے ٹھوس شواہد پتھروں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اس پر ایک آخری خیال پیش کرنا چاہوں گی۔
فوسل ریکارڈ کو ایک ایسی کتاب سمجھا جا سکتا ہے جس کے بہت سے صفحات پھٹ کر غائب ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، فوسل بننا ایک نایاب عمل ہے، لیکن جو صفحات ہمیں ملے ہیں وہ ایک مربوط، منطقی اور مسلسل کہانی سناتے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ پچھلے 150 سالوں میں جب بھی کوئی نیا صفحہ یعنی کوئی نیا فوسل دریافت ہوا ہے، وہ ہمیشہ اسی کہانی میں ایک نیا باب جوڑتا ہے، اس کی تردید نہیں کرتا۔ یہ اس کہانی کی سچائی کا شاید سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بہت خوب۔ اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہماری اگلی نشست میں ہم ارتقاء کے ان نشانات پر بات کریں گے جو چٹانوں میں نہیں بلکہ خود جانداروں کے جسموں میں، ان کے ایمبریوز میں اور ان کے ڈی این اے میں چھپے ہوئے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ یہ جیری کوئن کی کتاب وائی ایولیوشن از ٹرو پر ہماری سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے فوسل ریکارڈ پر بات کی تھی، یعنی چٹانوں میں دفن تاریخ پر۔ لیکن آج ہم ثبوتوں کے لیے کسی پرانی چٹان کو نہیں کھودیں گے، ہم ثبوت اپنے اندر یعنی آج کے زندہ جانداروں کے جسموں میں تلاش کریں گے۔ ہم کتاب کے تیسرے باب ریمننٹس پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ یہ خیال ہی کتنا دلچسپ ہے کہ ارتقاء کی کہانی ہمارے اپنے جسموں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ باقیات یا نشانات ہیں کیا، اور یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ بالکل، اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک شاندار تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ جاندار ایک پیلمسسٹ کی طرح ہے۔ پیلمسسٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پرانی اصطلاح ہے جو ان قدیم مخطوطات کے لیے استعمال ہوتی تھیں جن پر لکھی تحریر کو مٹا کر اس پر نئی تحریر لکھ دی جاتی تھی۔ بظاہر تو صرف نئی تحریر نظر آتی تھی، لیکن غور سے دیکھنے پر پرانی مٹائی ہوئی تحریر کے دھندلے نشانات بھی پڑے جا سکتے ہیں۔ واو! یعنی ہم ایک چلتی پھرتی تاریخی دستاویز ہیں جس پر لاکھوں سالوں سے بار بار لکھا جا رہا ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ جانداروں کے جسموں پر بھی ان کی ارتقائی تاریخ کے نشانات موجود ہیں جو نئی خصوصیات کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، اور سائنسدان ان باقیات کا مطالعہ کر کے اس تاریخی کہانی کو بے نقاب کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی مورخ ایک قدیم مخطوط کی چھپی ہوئی تہوں کو پڑھتا ہے۔ تو آئیے اس پیلمسسٹ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے واضح نشانات شاید ویسٹیچل آرگنز یا بیکار اعضاء ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے جسم میں ہیں تو صحیح، لیکن اب ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں رہا۔ ہمارے آباء و اجداد کے لیے اہم تھیں، مگر اب صرف ایک یادگار ہیں۔ اس کی سب سے مشہور مثال شاید انسانوں میں اپینڈکس ہے۔ صدیوں تک اسے ایک مکمل طور پر بیکار عضو سمجھا جاتا تھا جو صرف انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس کا مدافعتی نظام میں ایک معمولی کردار ہے، لیکن اس کا جو بنیادی کام تھا، یعنی پودوں کو ہضم کرنا۔ جی، ہمارے سبزی خور آباء و اجداد کے لیے پودوں کے سخت ریشوں کو ہضم کرنے میں مدد دینا، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اپینڈکس کا تھوڑا بہت کام ہے بھی تو پھر یہ ویسٹیجیل کیسے ہوا؟ یہ اس تصور کو کمزور نہیں کرتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ویسٹیجل کا مطلب 100% بیکار ہونا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عضو نے اپنا بنیادی آبائی کام کھو دیا ہے۔ شتر مرغ کے پروں کو ہی دیکھ لیں، ان کا بنیادی کام یعنی اڑنا ختم ہو چکا ہے، لیکن شتر مرغ انہیں توازن برقرار رکھنے اور ملاپ کے دوران نمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو کام تو ہے، لیکن وہ نہیں جس کے لیے پر بنے تھے۔ اچھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ارتقاء ہر چیز کو صفر سے نہیں بناتا، وہ پہلے سے موجود ڈھانچے کو ہی نئے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ یہ ایک ٹنکرر کی طرح ہے، کسی ماہر انجینئر کی طرح نہیں۔ یہ ٹنکر والی بات دلچسپ ہے۔ تو ارتقاء ایک طرح سے جگاڑ لگاتا ہے، لیکن ایک سوال اور ہے۔ اگر کوئی عضو جیسے پر کسی جزیرے پر رہنے والے پرندے کے لیے غیر ضروری ہو جائے، جہاں کوئی شکاری ہی نہیں، تو ارتقاء اسے مکمل طور پر ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ دراصل ارتقاء اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اڑنے کے لیے بڑے پٹھے اور بہت زیادہ توانائی چاہیے۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو یہ توانائی کا ضیاع ہے۔ ایسے میں جن پرندوں کے پر تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں یا جو اڑنے پر کم توانائی خرچ کرتے ہیں، وہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی توانائی افزائش نسل پر خرچ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔
تو وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی انتخاب ان پرندوں کو چنتا ہے جن کے پر چھوٹے اور کمزور ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اڑنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ تو عضو کا ختم ہونا بھی اتنا ہی ارتقاء کا ثبوت ہے جتنا کسی نئے عضو کا بننا؟ کہ میں نے کچھ ایسی عجیب و غریب کہانیوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے جہاں لاکھوں سال پرانی کوئی خصوصیت اچانک کسی ایک فرد میں دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے، جیسے انسانوں میں دم کا پایا جانا۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے، اور یہ ویسٹیجل آرگن سے بھی زیادہ حیران کن ثبوت ہے۔ انہیں ایٹاوزمز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آبائی خصوصیات ہیں جو نسلوں سے غائب ہوتی ہیں اور پھر اچانک کسی ایک جاندار میں دوبارہ نمودار ہو جاتی ہیں۔ سچ میں؟ اس کی کوئی اور مثال ہے؟ یہ سننے میں کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ کبھی کبھار ویل مچھلیوں کے بچوں میں پچھلی ٹانگوں کے چھوٹے چھوٹے ابھار پائے جاتے ہیں، واہ! جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ان کے آباء و اجداد زمین پر چلنے والے جانور تھے۔ اسی طرح جدید گھوڑے ایک کھر پر دوڑتے ہیں، لیکن ان کے قدیم آباء و اجداد کی کئی انگلیاں تھیں۔ اچھا۔ کبھی کبھی کوئی گھوڑا اضافی انگلیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو بالکل ان کے قدیم آباء و اجداد جیسی ہوتی ہیں۔ اور ہاں، انسانوں میں چھوٹی سی دم کا پیدا ہونا بھی ایک مستند طبی حقیقت ہے، جس میں اکثر ہڈیاں، پٹھے اور نسیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، لیکن ایسا ہوتا کیسے ہے؟ کیا مطلب کہ دم بنانے کی ترکیب ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ ایٹاوزمز اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ ان پرانی خصوصیات کو بنانے والی جینیاتی ہدایات یعنی جینز ابھی بھی ہمارے ڈی این اے میں موجود ہے، لیکن وہ خاموش یا غیر فعال حالت میں ہیں۔ یعنی وہ آف ہیں۔ جی، عام طور پر نشو و نما کے دوران دوسرے جینز ان پرانے جینز کو آن ہونے سے روکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار نشو و نما میں کسی معمولی سی گڑبڑ کی وجہ سے یہ پرانے دبے ہوئے جینز دوبارہ فعال ہو جاتے ہیں اور وہ قدیم ساخت بنا دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا مضبوط ثبوت ہے کہ یہ خصوصیات حادثاتی نہیں بلکہ ہماری ارتقائی وراثت کا حصہ ہیں۔ واہ! یعنی ہمارے ڈی این اے کے اندر ایک طرح کا جینیاتی قبرستان موجود ہے جہاں پرانی خصوصیات کی روحیں سو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ارتقاء کے ثبوت صرف ہڈیوں اور اعضاء میں ہی نہیں بلکہ ہمارے جینز کی گہرائیوں میں بھی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور ان جینیاتی بھوتوں کو سائنس کی زبان میں سوڈو جینز یا سوڈو جینز کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ڈی این اے میں موجود وہ جینز ہیں جو کبھی ہمارے آباء و اجداد میں پوری طرح فعال تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ایسی میوٹیشنز آ گئیں کہ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ ڈی این اے میں موجود فاسلز ہوئے ہیں نا، ہے نا؟ بالکل، یہ بالکل ایک پرانی ٹوٹی ہوئی مشین کی طرح ہے جو ہمارے جینوم کے کباڑ خانے میں پڑی ہیں۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے جس سے ہم سمجھ سکیں؟ اس کی ایک بہترین مثال انسانوں اور دوسرے پرائمیٹس میں وائٹامن سی بنانے والے GLO جین کی ہے۔ زیادہ تر ممالیہ جانور جیسے کتے اور بلیاں اپنا وائٹامن سی خود بنا سکتے ہیں، انہیں خوراک سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن انسان اور بندر ایسا نہیں کر سکتے؟ جی، ہم، بندر، چمگادڑ اور گنی پیگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم وائٹامن سی نہ کھائیں تو ہمیں اسکروی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جینوم میں وائٹامن سی بنانے والا جین GLO جین تو موجود ہے، لیکن وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس میں ایک ایسی میوٹیشن ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی کارآمد پروٹین نہیں بنا سکتا۔ اچھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ لاکھوں سال پہلے ہمارے پرائمیٹ آباء و اجداد کی خوراک میں پھل اتنی زیادہ مقدار میں شامل ہو گئے کہ انہیں اپنا وائٹامن سی خود بنانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس لیے جب اتفاقی طور پر اس جین میں میوٹیشن آئی تو قدرتی انتخاب نے اسے ختم نہیں کیا کیونکہ اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ ایک منٹ، لیکن ہم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جین ٹوٹا ہوا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا کام ہو جو ہم ابھی تک نہیں جانتے؟ یہ ایک بہترین سائنسی سوال ہے۔ ہم اس لیے یقین سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم اس جین کی ساخت کا موازنہ دوسرے جانوروں جیسے چوہوں کے فعال GLO جین سے کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جین میں ٹھیک کس جگہ پر میوٹیشن ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کی میوٹیشن جین کو پڑھنے کے پورے عمل کو تباہ کر دیتی ہے۔ اچھا۔
یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کتاب کے بیچ میں سے ایک حرف مٹا دیا جائے جس سے آگے کے تمام الفاظ بے معنی ہو جائیں۔ صحیح۔ اس لیے ہم کافی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جین غیر فعال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانوں اور چمپینزیوں میں یہ جین ایک ہی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے، جو ہمارے قریبی تعلق کا ایک اور ثبوت ہے۔ تو ہمارے جسم میں پرانے اعضاء ہیں، ہمارے جینز میں پرانی خاموش ہدایات ہیں، اور ہمارے ڈی این اے میں ٹوٹے ہوئے جینز کے فاسلز ہیں۔ یہ تو ہر سطح پر تاریخ کے نشانات بکھرے پڑے ہیں۔ کتاب میں ایک اور شعبے کا ذکر ہے جو ڈارون کے لیے بھی بہت اہم تھا، ایمبریولوجی، یعنی جنین کی نشو و نما کا مطالعہ۔ جی، اور یہ شاید سب سے زیادہ بصری اور گہرا ثبوت ہے۔ جب ہم مختلف ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں کے ایمبریو کو ان کی نشو و نما کے ابتدائی مراحل میں دیکھتے ہیں تو وہ حیران انگیز طور پر ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک انسانی ایمبریو اور چکن کا ایمبریو ایک مرحلے پر تقریباً ایک جیسے دکھتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل، ان سب میں ابتدائی طور پر گلپھڑوں جیسی ساخت موجود ہوتی ہے، ایک واضح دم ہوتی ہے، اور جسم کی ساخت بھی بہت ملتی جلتی ہے۔ انسانوں کے ایمبریو میں بھی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا ایمبریو مچھلی کے مراحل سے گزر کر بنتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک مشترکہ ترقیاتی پروگرام کے وارث ہیں جو ہمیں اپنے آبی آباء و اجداد سے ملا ہے۔ تو پھر بعد میں یہ گلپھڑے اور دم کہاں جاتے ہیں؟ نشوونما کے دوران یہ بنیادی پروگرام ہر نوع کی ضروریات کے مطابق تبدیل ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں وہ گلپھڑوں کی ساخت اصلی گلپھڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسانوں میں وہی ساخت ہمارے کان کے اندرونی حصوں، جبڑے کی ہڈیوں اور گلے کے غدود میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور دم؟ اسی طرح ہماری دم بھی نشوونما کے دوران باقی جسم میں جذب ہو جاتی ہے، اور اس کا آخری سرا ہماری ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں ٹیل بون کے طور پر باقی رہتا ہے۔ یہ مشترکہ آغاز ہمارے مشترکہ نسب کا ایک واضح ثبوت ہے۔ یہ تمام ثبوت مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو بہت بے ترتیب، تاریخی اور غیر کامل لگتی ہے، جس سے ہم اس باب کے آخری اور شاید سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرنے والے حصے پر آتے ہیں، امپرفیکٹ ڈیزائن یا ناقص ڈیزائن۔ یہ ایک چبھتا ہوا سوال ہے کہ اگر زندگی کو کسی ذہین، کامل ڈیزائنر نے بنایا ہے تو اس میں اتنی خامیاں کیوں ہیں؟ اور یہی ناقص ڈیزائن ارتقاء کی سب سے مضبوط نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، ناقص ڈیزائن ارتقاء کا نشان ہے۔ در حقیقت یہ بالکل وہی ہے جس کی ہم ارتقاء سے توقع کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی خامی نہیں بلکہ ثبوت ہے۔ بالکل، ایک کامل ڈیزائنر ہر چیز کو بہترین اور مؤثر طریقے سے بناتا، لیکن ارتقاء ایک کامل عمل نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخی عمل ہے جو پہلے سے موجود چیزوں پر کام کرتا ہے۔ یہ ایک ٹنکر ہے، انجینئر نہیں۔ اس کی سب سے مشہور مثال جس کا کتاب میں بھی ذکر ہے وہ ریکرنٹ لیرنجیل نرو ہے۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے۔ ضرور، یہ ایک نس ہے جو دماغ سے نکل کر ہمارے صوتی خانے یعنی گلے کو کنٹرول کرتی ہے، جس سے ہم بولتے ہیں۔ دماغ اور گلا ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، تو منطقی راستہ یہ ہے کہ یہ نس سیدھا چند انچ کا سفر کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتی۔ یہ دماغ سے نکلتی ہے، نیچے ہمارے سینے میں جاتی ہے، دل کے گرد موجود ایک بڑی شریان کے نیچے سے گھومتی ہے اور پھر واپس اوپر گلے تک آتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل ہی بے تکی بات ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کسی بھی سمجھدار ڈیزائن میں ایسی خامی نہیں ہو سکتی۔ یہ راستہ صرف اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ہم اپنی ارتقائی تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے مچھلی جیسے آباء و اجداد میں جہاں دل اور گلپھڑے قریب تھے، یہ نس ایک سیدھا اور مؤثر راستہ اختیار کرتی تھی۔ اچھا، جیسے جیسے لاکھوں سالوں میں ارتقاء کے دوران گردن لمبی ہوئی اور دل سینے میں نیچے چلا گیا، یہ نس اس شریان کے نیچے پھنسی رہ گئی اور اسے بھی ساتھ کھینچ کر لمبا ہونا پڑا۔ ارتقاء کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ وہ اس نس کو کاٹ کر دوبارہ سیدھا جوڑ دے، اسے پرانے ڈیزائن کے ساتھ ہی کام چلانا پڑا۔ تو زرافے میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ اس کی گردن تو بہت لمبی ہوتی ہے۔ زرافے میں یہ مثال انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ نس اس کی لمبی گردن سے پورا نیچے جاتی ہے، دل کے گرد چکر لگاتی ہے اور پھر پوری گردن کا سفر کر کے واپس اوپر گلے تک پہنچتی ہے۔ یعنی تقریباً 15 فٹ کا ایکسٹرا سفر۔
جی، تقریباً 15 فٹ کا بیکار سفر. یہ کسی ذہین ڈیزائن کا شاہکار نہیں بلکہ تاریخی مجبوری کی ایک واضح مثال ہے. تو آئیے آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ زندہ جانداروں کے جسم، ان کے جینز اور ان کی نشو و نما میں ہر جگہ ارتقاء کے تاریخی نشانات بکھرے پڑے ہیں. ویسٹیجل آرگنز، ایٹاوزم، سیوڈو جینز اور ناقص ڈیزائن کی مثالیں، یہ سب مل کر ارتقاء کے تاریخی عمل کی ایک بہت مضبوط تصویر پیش کرتے ہیں. بالکل. یہ باقیات ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہر جاندار اپنی تاریخ کا ایک چلتا پھرتا میوزیم ہے. ہمارا جسم صرف ایک مشین نہیں ہے بلکہ یہ اربوں سال پر محیط ایک کہانی سناتا ہے اگر ہم اسے پڑھنا جانتے ہوں. اور یہ شواہد واضح کرتے ہیں کہ یہ عمل کیسے کام کرتا ہے، کہ یہ کوئی منصوبہ بند کامل تخلیق نہیں بلکہ ایک قدرتی، تاریخی اور بعض اوقات بے ترتیب عمل ہے. اور یہی چیز اسے اتنا دلچسپ بناتی ہے. یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. اگلی بار ہم ارتقاء کے ایک اور بہت ہی زبردست ثبوت پر بات کریں گے، بائیو جیوگرافی. ہم دیکھیں گے کہ زمین پر زندگی کی تقسیم، یعنی کون سی انواع کہاں پائی جاتی ہیں اور کہاں نہیں، یہ کس طرح ارتقاء کی ایک ایسی کہانی سناتی ہے جو کسی اور نظریے سے بیان نہیں کی جا سکتی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بائیو پلسیز کے مواد کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں اور یہ اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے. آج کا موضوع ہے زندگی کا جغرافی. ہم ایک جاسوس کی طرح، آپ کہہ لیں، زمین کے نقشے پر سراغ ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں جانوروں اور پودوں کا پھیلاؤ یہ کیسے ارتقاء کی سب سے بڑی گواہیوں میں سے ایک ہے. جی. اور اس کی شروعات وہ ایک بڑی دلچسپ کہانی سے کرتے ہیں. تصور کریں آپ الیگزینڈر سیلکرک ہیں، ایک ملاح جسے 1704 میں سزا کے طور پر چلی کے ساحل سے دور ایک ویران جزیرہ خوان فرنانڈس پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. 4 سال تک وہ وہاں تنہا رہا. اس کی یہ تنہائی یہ ہمیں زندگی کے پھیلاؤ کے ایک بہت بڑے راز کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. تو چلیں اس مہمے کی پہلی کڑی کو کھولتے ہیں. جب چارلز ڈارون ایک صدی بعد اپنے جہاز بیگل پر سفر کر رہا تھا تو اس نے ایسے ہی ویران جزیروں پر ایک بہت عجیب بات نوٹ کی. اچھا؟ اسے وہاں ایسے جاندار ملے جو دنیا میں کہیں اور تھے ہی نہیں، جیسے گیلاپاگس کے مشہور کچھوے اور وہ فنچز. لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ ان جزیروں پر ممالیہ یعنی میملز، جی، جل تھلیے جیسے مینڈک اور زیادہ تر رینگنے والے جانور وہ سرے سے موجود ہی نہیں تھے. یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے نا. اگر کوئی خالق ہر ماحول کے لیے بہترین جاندار بناتا تو جزیروں پر ممالیہ کیوں نہیں تھے؟ بالکل. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ارتقاء کا نظریہ اس بظاہر خامی کو ایک بڑی منطقی وضاحت میں بدل دیتا ہے. بات ڈیزائن کی نہیں، تاریخ اور سفر کی ہے. سفر کی؟ جی، ڈارون نے جو دیکھا وہ تھی اینڈیمک سپیشیز یعنی مقامی انواع. یہ وہ جاندار ہیں جو صرف ایک خاص جغرافیائی علاقے تک ہی محدود ہوتے ہیں. اچھا. جوان فرنانڈیز جزائر جہاں سیلکو کو چھوڑا گیا تھا وہ اس کی بہترین مثال ہے. وہاں پرندوں اور پودوں کی کئی ایسی انواع ہیں جو صرف وہیں پائی جاتی ہیں، لیکن وہاں ممالیہ اور رینگنے والے جانوروں کی غیر موجودگی وہ کوئی اتفاق نہیں ہے. تو پھر وجہ کیا تھی؟ وہ وہاں کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اس کی وجہ بہت سیدھی سی ہے، سمندر. ایک ممالیہ جانور، سوچیں، ایک ہرن یا شیر، اس کے لیے سینکڑوں میل کا کھلا سمندر پار کرنا ناممکن ہے. ہاں یہ تو ہے. اسی طرح ایک مینڈک یا سانپ کے لیے بھی یہ سفر ناقابل عبور ہے. اس کے لیے ان جزیروں پر صرف وہی جاندار آباد ہو سکے جو لمبا سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. پرندے اڑ کر پہنچ گئے. اچھا. کیڑے مکوڑے ہوا کے ساتھ یا لکڑی کے ٹکڑوں پر بہہ کر پہنچ گئے. اور پودوں کے بیج وہ یا تو پرندوں کے ذریعے یا سمندری لہروں کے ذریعے. اچھا، سوائے چمگادڑوں کے، ہے نا؟ وہ تو اکثر جزیروں پر مل جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ اڑ سکتی ہیں. بالکل. آپ نے تو اصل میں اصول ہی ثابت کر دیا. اور شاید کچھ چوہے جو انسانوں کے جہازوں پر چھپ کر پہنچ گئے. جی، یہ مستثنات ہی تو اصول کو ثابت کرتی ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ جزیروں پر زندگی کی موجودگی یا غیر موجودگی کا تعلق اس بات سے ہے کہ کون سا جاندار وہاں پہنچ سکتا ہے، نہ کہ اس سے کہ کون وہاں زندہ رہ سکتا ہے. صحیح.
اور ایک بار جب یہ اولین آباد کار وہاں پہنچ گئے تو وہ الیگزینڈر سیلکرک کی طرح بالکل تنہا ہو گئے۔ لاکھوں سال کی اس تنہائی میں قدرتی انتخاب نے انہیں اس نئے ماحول کے مطابق ڈھالا اور وہ آہستہ آہستہ نئی انواع میں بدل گئے۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ جو نئی انواع بنی وہ بالکل منفرد ہونے کے باوجود اپنے قریبی براعظم جیسے جنوبی امریکہ وہاں کی انواع سے حیران انگیز طور پر ملتی جلتی تھیں۔ جی ہاں، یہ ایسا ہے جیسے وہ ایک ہی خاندان کی دور کی کزنز ہوں جو صدیوں پہلے الگ ہو گئی تھیں۔ یہی تو سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ مماثلت مشترکہ نسب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر ہر نوع کو الگ سے بنایا گیا ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ گالاپاگوس کے فنچز جنوبی امریکہ کے فنچز جیسے ہی ہوں۔ وہ ایشیا یا افریقہ کے پرندوں جیسے بھی تو ہو سکتے تھے نا؟ ہاں، بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا تعلق ان کے جغرافیائی پڑوسیوں سے ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد اسی پڑوسی براعظم سے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جزیروں پر تنہائی نئی اور منفرد انواع پیدا کرتی ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ براعظموں کا کیا؟ اگر افریقہ اور جنوبی امریکہ کے صحراؤں کا ماحول بالکل ایک جیسا ہے، وہی درجہ حرارت، وہی بارش، وہی ریت، تو وہاں ایک جیسے جانور کیوں نہیں ہیں؟ وہاں کے کیکٹس بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف کیوں ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ ہمیں بائیو جیوگرافی کے دوسرے بڑے اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصول یہ ہے، جاندار وہاں نہیں پائے جاتے جہاں وہ رہ سکتے ہیں، بلکہ وہاں پائے جاتے ہیں جہاں ان کے آباء و اجداد رہا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ افریقہ کے صحراؤں میں آپ کو سینکڑوں قسم کے ایسے پودے ملیں گے جو کیکٹس کی طرح دکھتے ہیں، پر وہ اصل میں کیکٹس نہیں ہیں، وہ یوفوبیاز ہیں۔ اچھا۔ اور جنوبی امریکہ کے صحراؤں میں اصلی کیکٹس پائے جاتے ہیں۔ دونوں نے ایک جیسے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے ایک جیسی شکلیں اختیار کر لیں، جیسے موٹے تنے، کانٹے، لیکن ان کا خاندانی پس منظر وہ بالکل مختلف ہے۔ تو یہ صرف ایک اتفاق ہے کہ وہ ایک جیسے دکھتے ہیں؟ نہیں، اتفاق نہیں ہے۔ اس عمل کو کنورجنٹ ایولیوشن کہتے ہیں۔ جب دو غیر متعلقہ انواع ایک جیسے ماحول میں رہتی ہیں اور ایک جیسے چیلنجز کا سامنا کرتی ہیں تو قدرتی انتخاب انہیں ایک جیسے حل کی طرف دھکیلتا ہے۔ اچھا۔ وہ اکثر ایک جیسے خصوصیات پیدا کر لیتی ہیں۔ اس کی سب سے شاندار مثال ہے آسٹریلیا کے مارسوپیلز، یعنی تھیلی والے ممالیہ، اور باقی دنیا کے پلاسنٹل میملز۔ یعنی آسٹریلیا میں کینگرو اور کوالا اور باقی دنیا میں شیر، گھوڑے؟ جی ہاں، اور آسٹریلیا کی تنہائی نے ایک بالکل متوازی دنیا بنا دی۔ وہاں آپ کو مارسوپیل چھچھوندر ملے گا جو زمین کے نیچے رہتا ہے اور حیران اسزدہ طور پر شمالی امریکہ کے پلاسنٹل مول جیسا دکھتا ہے۔ سچ میں؟ وہاں محدوم ہونے والا تھائلیسین تھا جسے مارسوپیل شیر کہتے تھے، وہ بالکل ایک کتے یا بھیڑیے جیسا لگتا تھا۔ وہاں شوگر گلائڈر ہیں جو اڑنے والی گلہریوں کی طرح ہوا میں تیرتے ہیں۔ واہ! ان سب کی جسمانی ساخت، ان کا طرز زندگی سب ایک جیسا ہے، لیکن اگر آپ ان کا ڈی این اے دیکھیں تو وہ ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنا ایک کینگرو ایک گھوڑے سے ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ یعنی ماحول ایک مجسمہ ساز کی طرح کام کرتا ہے، اور چاہے اسے مٹی یعنی آباء و اجداد مختلف دی جائے، وہ ایک جیسے حالات میں ایک جیسی شکلیں تراش سکتا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے، یہ بالکل درست ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دو الگ الگ جزیروں پر دو الیگزینڈر سیلکرک چھوڑ دیے جائیں اور دونوں ایک جیسے حالات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے بغیر لکڑی سے ایک جیسی کشتی بنانا سیکھ لیں۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ارتقاء ماحول کے مطابق ڈھلنے کا نام ہے، کسی پہلے سے طے شدہ ڈیزائن کا نہیں۔ یہ بائیو جیوگرافی کے بنیادی اصول کو واضح کرتا ہے۔ تاریخ اور جغرافیہ مل کر زندگی کی موجودہ تقسیم کا تعین کرتے ہیں۔ یہ مجسمہ ساز والی تشبیہ بہترین ہے، لیکن یہ ایک سوال بھی پیدا کرتی ہے۔ ہاں، اگر ماحول اتنا طاقتور ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقاء کا نتیجہ کسی حد تک پہلے سے طے شدہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہم زمین کے تاریخ کی فلم کو دوبارہ شروع کریں تو کیا ہمیں پھر سے انسان نما ذہین مخلوق ملے گی؟ کیونکہ ذہانت زندہ رہنے کا ایک بہترین حل ہے۔ یہ ارتقائی حیاتیات کے سب سے بڑے مباحثوں میں سے ایک ہے۔ کچھ سائنسدان ہیں جو کہتے ہیں کہ کنورجنٹ ایوولوشن اتنی عام ہے کہ ذہانت جیسی خصوصیات کا دوبارہ پیدا ہونا تقریباً یقینی ہے۔
اور دوسرے؟ لیکن دوسرے جیسے اسٹیون جے گولڈ تھے، ان کا کہنا تھا کہ ارتقاء میں اتفاقات کا بہت بڑا کردار ہے، اور اگر تاریخ کو دوبارہ چلایا جائے تو نتیجہ بالکل مختلف ہوگا۔ سچ شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کنورجنٹ ایوولوشن کا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ارتقاء کے کچھ راستے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ممکنہ ہوتے ہیں۔ یہ کنورجنٹ ایوولوشن کا خیال واقعی حیران کن ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حال کی تصویر کیسے بنی، لیکن کیا ہم ماضی میں جھانک کر اس سفر کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب کیا فوسل ریکارڈ بھی یہی جغرافیائی کہانی سناتا ہے؟ بالکل، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ارتقاء کا نظریہ ایک سائنسی نظریے کے طور پر اپنی سب سے بڑی طاقت دکھاتا ہے۔ پیشین گوئی کرنے کی صلاحیت۔ پیشین گوئی؟ جی، نظریہ یہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ اگر کوئی نو کسی خاص علاقے میں رہتی ہے تو اس کے آباء و اجداد کے فوسلز بھی اسی علاقے یا اس کے آس پاس ملنے چاہیے۔ سب سے مشہور مثال خود انسانی ارتقاء کی ہے۔ اچھا۔ 1871 میں ڈارون نے بغیر کسی فوسل ثبوت کے، صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے قریبی رشتہ دار چمپینزی اور گوریلا افریقہ میں رہتے ہیں، یہ پیشین گوئی کی تھی کہ انسانیت کا گہوارہ افریقہ ہی ہوگا۔ اس وقت تو یہ صرف ایک قیاسا رائے تھی، پھر کیا ہوا؟ پھر 50 سال بعد 1920 کی دہائی میں افریقہ میں ابتدائی انسانی آباء و اجداد کے فوسلز ملنا شروع ہوئے، اور تب سے لے کر آج تک لوسی جیسے مشہور فوسل سے لے کر قدیم ترین انسانی نسلوں تک سب کے سب افریقہ سے ہی دریافت ہوئے ہیں۔ واہ! یہ پیشین گوئی کی ایک شاندار تکمیل تھی۔ اگر ابتدائی انسانی فوسلز آسٹریلیا یا جنوبی امریکہ میں ملتے تو ارتقاء کا نظریہ شدید مشکل میں پڑ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فوسل ریکارڈ اور جدید جانداروں کی جغرافیائی تقسیم وہ ایک ہی کہانی سناتے ہیں۔ یہ تو واقعی زبردست ہے۔ ایک اور حیرت انگیز مثال جس کا ذکر ہے وہ گلوسوپٹیرس نامی ایک پودے کی ہے۔ اس کے فوسلز جنوبی امریکہ، افریقہ، انڈیا، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا میں پائے گئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ تو ایک بہت بڑا معمہ تھا۔ ایک پودا اتنے الگ الگ براعظموں پر کیسے ہو سکتا ہے جن کے درمیان ہزاروں میل کے سمندر ہیں؟ یہ تو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ تھا جس نے سائنسدانوں کو کئی دہائیوں تک پریشان رکھا، اور اس کا جواب ارتقاء میں نہیں بلکہ ارضیات یعنی جیولوجی میں چھپا تھا، اور اس نے دو عظیم سائنسی نظریات کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ جواب ہے براعظموں کی حرکت، کانٹیننٹل ڈرفٹ۔ آج سے تقریباً 20 کروڑ سال پہلے یہ تمام براعظم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور گونڈوانا نامی ایک عظیم براعظم کا حصہ تھے۔ اس وقت گلوسوپٹرس کا پودا اس پورے وسیع علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ تو جب یہ عظیم براعظم ٹوٹ کر الگ ہوا تو یہ پودے اور ان کے فوسلز بھی ان کے ساتھ مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے؟ بالکل، جب انڈیا ایشیا کی طرف بڑھا، جب افریقہ اور جنوبی امریکہ الگ ہوئے، اور جب آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا اپنے موجودہ مقام پر پہنچے تو وہ اپنے ساتھ گلوسوپٹرس کے فوسلز کا ریکارڈ بھی لے گئے۔ اسی لیے آج ہمیں اس پودے کے فوسلز انٹارکٹیکا کی برف سے لے کر انڈیا کے کوئلے تک ہر جگہ ملتے ہیں۔ یہ جغرافیائی تقسیم ارتقاء اور ارضیات کے باہمی تعلق کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کی تاریخ اور زندگی کی تاریخ ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلا؟ آج ہم نے جو کچھ بھی دیکھا، جزیروں پر تنہا انواع سے لے کر براعظموں پر ایک دوسرے کی نقل کرتی انواع تک، اور وہ فوسلز جو براعظموں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، یہ سب مل کر ایک ہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ کہ زمین پر زندگی کا پھیلاؤ وہ بے ترتیب یا اتفاقی نہیں ہے، یہ تاریخ، ہجرت، تنہائی اور ارتقاء کی ایک تفصیلی قابل فہم داستان ہے۔ جی ہاں، جزیروں پر عجیب و غریب مقامی انواع کی موجودگی، براعظموں پر کنورجنٹ ایوولوشن سے پیدا ہونے والی ملتی جلتی شکلیں اور فوسلز کی جغرافیائی تقسیم، یہ سب آزادانہ طور پر ایک ہی نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ کہ زندگی کی موجودہ شکل اور اس کی تقسیم یہ صرف اور صرف ارتقاء کے عمل سے ہی ممکن ہوئی ہے۔ یہ کوئی ایک ثبوت نہیں بلکہ مختلف شعبوں سے آنے والے ثبوتوں کا ایک جال ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس انجن کو دیکھیں گے جو اس سب کے پیچھے کام کرتا ہے، یعنی نیچرل سلیکشن۔ ہم اس کے عملی مظاہر کا جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ ارتقاء دراصل کام کیسے کرتا ہے۔
जाते जाते एक ख्याल। आज जमीन पर मौजूद हर एक नौ, चाहे वो कोई छोटा सा कीड़ा हो या एक देवोहेकल दरख्त, लाखों साल की मुनफरिद जोग्राफियाई और इर्तिकाई तारीख का एक जिंदा सबूत है। हर एक अपने आप में एक मुकम्मल, नाकाबिले तिकरार कहानी है। अगर इनमें से सिर्फ एक भी नौ हमारी वजह से खत्म हो जाए, तो कौन सी अनोखी कहानी हमेशा के लिए खो जाएगी? खुशामदीद। जेरी क्वीन की किताब इर्तिका क्यों सच है पर हमारी गुफ्तगू के 5वें हिस्से में आपका इस्तकबाल है। आज हम इर्तिका के बिल्कुल मरकज में मौजूद 2 बुनियादी क़ुव्वतों पर बात करेंगे, जिनका जिक्र किताब के चैप्टर 5 और 6 में किया गया है। और ये दोनों कुव्वतें एक तरह से इर्तिका के 2 अलग-अलग इंजन हैं। बिल्कुल, लेकिन आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले आइए एक तज़ाद पर गौर करते हैं। फितरत में हर चीज़ बका के लिए बनी है, मौसर और अमली, तो फिर मोर जैसी चीज़ें क्यों मौजूद हैं? इसकी वो लंबी, भारी, शोख रंगों वाली दुम जो चीख-चीख कर शिकारियों को अपनी तरफ बुलाती है, ये तो बका के लिए एक सीधी-सादी मुसीबत लगती है। ये फितरत के उसूलों के खिलाफ नहीं जाती। एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आज हम इसी तज़ाद को हल करेंगे और देखेंगे कि इर्तिका के 2 इंजन, एक बका के लिए और दूसरा अफजाइश नस्ल के लिए, कैसे मिलकर और कभी-कभी एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। तो आइए पहले इंजन से शुरू करते हैं। जी, किताब का 5वां बाब है इर्तिका का इंजन। इसमें एशियाई देव हैकल भड़ यानी एशियन जायंट हॉर्नेट की एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है। ये एक बेरहम शिकारी है, शहद की मक्खियों के पूरे छत्ते को मिनटों में खत्म कर देती है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक बिल्कुल मौजू, एक परफेक्ट शिकारी मशीन है। ये हमें मुताबिकत या एडेप्टेशन के बारे में क्या बताती है? ये एक बेहतरीन नुक्ताए आगाज है। ये भड़ हमें बताती है कि फितरत में जानदार अपने माहौल के लिए हैरत अंगेज तौर पर ढल जाते हैं। उनका जहर, उनके मजबूत जबड़े, उनकी परवास की रफ्तार, ये सब इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक इंतहाई ताकतवर, गैर बेरातीब अमल काम कर रहा है, जिसे हम कुदरती इंतखाब या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। सही। यही वो इंजन है जो मुताबिकत पैदा करता है। तो ये कुदरती इंतखाब, जिसे अक्सर गलत तौर पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह दिया जाता है, आखिर काम कैसे करता है? क्या ये वाकई सिर्फ ताकतवर की बका का नाम है? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और बारीक अमल है। इसके 3 बुनियादी सुतून हैं। पहला है तगय्युर यानी वेरिएशन। किसी भी आबादी में, चाहे वो इंसान हो या भड़, हर फर्द दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ये फर्क जिनियाती सतह पर होता है और इसकी बुनियादी वजह है म्यूटेशंस, जो डीएनए की कॉपी बनने के अमल में होने वाली बेतरतीब तब्दीलियां हैं। अच्छा, तो म्यूटेशन वो खामाल फराहम करती हैं, बेतरतीब तब्दीलियां? बिल्कुल। अब आता है दूसरा सुतून, विरासत यानी इनहेरिटेंस। ये तब्दीलियां या खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। और तीसरा और सबसे अहम सुतून है इंतखाब यानी सिलेक्शन। ठीक है। इन तमाम मुख्तलिफ खुसूसियात में से कुछ ऐसी होती हैं जो किसी जानदार को अपने माहौल में जिंदा रहने और नस्ल बढ़ाने में दूसरों से थोड़ा ज्यादा फायदा देती हैं। अच्छा। जिन जानदारों में ये फायदामंद खुसूसियात होती हैं, वो ज्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और अपनी वो फायदामंद जीन्स अगली नस्ल को मुंतकिल कर देते हैं। वक्त के साथ साथ लाखों सालों में ये फायदामंद खुसूसियात पूरी आबादी में फैल जाती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इर्तिका एक मुकम्मल तौर पर इत्तेफाकी अमल है। जी बिल्कुल। हाँ, एक रैंडम अमल है। लेकिन ऐसा नहीं है। हरगिज नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझें कि म्यूटेशन बारिश की तरह है। बारिश कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है, ये बेतरतीब है। लेकिन वो बारिश का पानी कहाँ जमा होगा और नदी बनकर बहेगा, ये जमीन की साख्त और ढलान तय करती है। ये बेतरतीब नहीं है। जबरदस्त तशबीह है। कुदरती इंतखाब बिल्कुल इसी जमीन की तरह है जो बेतरतीब तब्दीलियों को एक खास फायदामंद सिमत देता है। ये एक फिल्टर है, कोई इत्तेफाकी लॉटरी नहीं। ये एक जबरदस्त बात है। किताब में साहिली चूहों यानी बीच माइस की मिसाल इस अमल को बिल्कुल वाज़ा कर देती है। मुझे वो हिस्सा पढ़कर बहुत हैरत हुई कि सिर्फ चंद हजार सालों में इनलैंड इलाकों के गहरे रंग के चूहों से बिल्कुल मुख्तलिफ हल्के रेत जैसे रंग की नस्ल पैदा हो गई।
یہ تو ارتقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے جیسا ہے نا؟ بالکل، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بڑی تبدیلی اکثر صرف ایک جین جسے MC1R کہتے ہیں میں ایک چھوٹی سی میوٹیشن کی وجہ سے ہوئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ارتقا کے لیے ہمیشہ بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ ریتیلے ساحلوں پر ہلکے رنگ کے چوہے شکاری پرندوں جیسے باز وغیرہ سے آسانی سے چھپ جاتے ہیں، جبکہ گہرے رنگ والے فوراً نظر آ جاتے ہیں اور شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ماحول نے ہلکے رنگ کو منتخب کیا۔ اور یہی چیز ہم نے گیلاپاگوس جزائر کی فنچز میں بھی دیکھی، جن پر پیٹر اور روزمیری گرانٹ نے دہائیوں تک تحقیق کی۔ جی ہاں، ان کی تحقیق تو کلاسک ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب خشک سالی ہوئی تو جزیرے پر صرف سخت خول والے بڑے بیج باقی رہ گئے۔ وہی فنچز زندہ بچ پائیں جن کی چونچیں تھوڑی بڑی اور مضبوط تھیں، جو ان بیجوں کو توڑ سکتی تھیں۔ نتیجتاً اگلی نسل میں اوسطاً چونچ کا سائز بڑا ہو گیا، ماحول بدلا اور آبادی اس کے مطابق ڈھل گئی۔ مطلب یہ قدرتی انتخاب کا عمل ہے جو حقیقی وقت میں کام کر رہا ہے۔ بالکل۔ یہ بات منطقی لگتی ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر ارتقا پر شک کرنے والے اٹھاتے ہیں۔ آنکھ جیسی پیچیدہ چیز کا کیا ہوگا؟ جو لوگ ناقابل تخفیدی پیچیدگی یا irreducible کمپلیکسٹی کی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے آدھے حصے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک سارے حصے ایک ساتھ پرفیکٹ حالت میں نہ ہوں، وہ کام نہیں کر سکتی۔ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کتاب اسے بہت اچھی طرح سے حل کرتی ہے۔ کیا جواب دیتی ہے کتاب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیچیدگی ایک ہی رات میں وجود میں نہیں آتی، یہ لاکھوں سالوں میں چھوٹے بدتدریجی مراحل سے گزر کر بنتی ہے۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آنکھ کا ہر ادھورا ورژن بھی اپنے وقت میں مکمل طور پر کارآمد تھا۔ اچھا۔ صرف روشنی محسوس کرنے والا یہ خلیہ بھی اندھیرے میں رہنے والے جاندار سے لاکھوں گنا بہتر تھا۔ یہ اسے شکاریوں سے بچنے یا خوراک تلاش کرنے میں مدد دیتا تھا۔ یہ نامکمل نہیں تھا، بلکہ اپنے ماحول کے لیے کافی تھا۔ یعنی ہر قدم، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایک فائدہ فراہم کر رہا تھا۔ بالکل۔ روشنی محسوس کرنے والے خلیوں کا ایک مجموعہ، پھر ان خلیوں کا ایک کپ جیسی شکل میں مڑ جانا تاکہ روشنی کی سمت کا اندازہ ہو سکے، پھر اس کپ کے اوپر ایک جھلی کا بننا، اور پھر اس جھلی کا ایک ابتدائی لینز کی شکل اختیار کرنا۔ واہ! ہر قدم نے دیکھنے کی صلاحیت کو تھوڑا بہتر بنایا اور اسے اگلی نسل میں منتقل ہونے کا موقع دیا۔ آج جو ہم پیچیدہ آنکھ دیکھتے ہیں وہ ان لاتعداد چھوٹے چھوٹے فائدہ مند اقدامات کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا انجن ہے، قدرتی انتخاب۔ یہ زندگی کو ماحول کے مطابق ڈھالتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ یہ سب تو سمجھ آتا ہے، ماحول میں بہترین طریقے سے فٹ ہونا۔ لیکن اب واپس مور کی دم پر آتے ہیں۔ وہ تو بقا کے لیے ایک مصیبت لگتی ہے، اتنی بڑی، بھاری اور شکاریوں کو دعوت دینے والی۔ کتاب اس تضاد کو کیسے حل کرتی ہے؟ یہیں پر ارتقا کا دوسرا اور شاید زیادہ ڈرامائی انجن سامنے آتا ہے۔ چیپٹر 6 اسی کے بارے میں ہے، جسے ڈارون نے جنسی انتخاب یا سیکشول سلیکشن کا نام دیا۔ سیکشول سلیکشن؟ جی، ڈارون نے محسوس کیا کہ ارتقا کی کرنسی صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ کامیابی سے اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ بعض اوقات جو خصوصیت آپ کو ایک ساتھی کو متوجہ کرنے میں مدد دیتی ہے، وہ شکاری سے بچنے میں مدد دینے والی خصوصیت سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ تو یہاں ایک سمجھوتا ہے، ایک ٹریڈ آف۔ یعنی آپ شاید تھوڑی کم محفوظ زندگی گزاریں، لیکن اگر آپ زیادہ بچے پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ارتقائی دوڑ میں آپ کی جینز جیت جاتی ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ جنسی انتخاب کے بنیادی طور پر 2 طریقے ہیں۔ پہلا ہے نروں کا آپس میں مقابلہ، یعنی میل میل کمپٹیشن۔ ٹھیک ہے۔ اس میں نر مادہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے براہ راست ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہرنوں کے بڑے سینگ، ہاتھیوں کے لمبے دانت اور شیروں کی مضبوط جسامت جیسی خصوصیات ارتقا پذیر ہوئیں۔ یہ سیدھی سادی لڑائی ہے اور جیتنے والے کو نسل آگے بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ زیادہ لطیف اور دلچسپ ہے، مادہ کا انتخاب، فیمیل چوائس۔ بہت سی انواع میں نر آپس میں لڑتے نہیں، بلکہ مادہ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔
وہ اپنے رنگ، اپنی آواز یا اپنے رقص سے مادہ کو قائل کرتے ہیں کہ وہ بہترین ساتھی ہیں، اور مور کی دم اس کی سب سے شاندار مثال ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی مادہ مور دراصل ایک جینیاتی ماہر کی طرح کام کر رہی ہے، جو دم کی خوبصورتی اور اس پر بنے آنکھوں جیسے نشانات کو اچھی صحت اور مضبوط جینز کے سرٹیفکیٹ کے طور پر پڑھ رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ کتاب میں ایک تحقیق کا ذکر ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ جن نر موروں کی دم پر زیادہ آنکھیں تھیں ان کے بچے زیادہ صحت مند تھے اور ان کے زندہ رہنے کے امکانات بھی زیادہ تھے۔ تو وہ خطرناک دم ایک ایماندار سگنل ہے۔ جی، وہ بھاری اور خطرناک دم دراصل ایک ایماندار سگنل ہے جو کہہ رہا ہے، دیکھو میں اتنا مضبوط اور صحت مند ہوں کہ اس مصیبت کو پالنے کے باوجود زندہ ہوں، اس لیے میرے جینز بہترین ہیں۔ لیکن اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مادہ انتخاب کرتی ہے اور نر مقابلہ کرتے ہیں یا خود کو نمایاں کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ سرمایہ کاری کا فرق ہے۔ زیادہ تر انواعوں میں مادہ انڈے پیدا کرنے اور پھر بچوں کی پرورش میں نر سے کہیں زیادہ توانائی اور وقت لگاتی ہے۔ ایک انڈا ایک سپرم سے ہزاروں گنا بڑا اور زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس لیے مادہ کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس بڑی سرمایہ کاری کے لیے بہترین ممکنہ جینیٹک ساتھی کا انتخاب کرے۔ وہ غلطی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جبکہ نر کی حکمت عملی اکثر یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ماداؤں کے ساتھ نسل بڑھائے۔ بالکل۔ یہ ایک دلچسپ سوال پیدا کرتا ہے، کیا یہ کردار کبھی الٹ بھی جاتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نر انتخاب کریں اور مادہ مقابلہ کریں؟ جی ہاں، بالکل، اور یہ مثالیں جنسی انتخاب کے نظریے کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ کتاب میں سمندری گھوڑے یعنی سی ہارسز اور پائپ فش کا ذکر ہے۔ اچھا۔ ان انواع میں نر بچوں کی دیکھ بھال کی زیادہ تر ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر بنی ایک خاص تھیلی میں انڈے رکھتا ہے اور انہیں پالتا ہے۔ ان صورتوں میں کردار بالکل الٹ جاتے ہیں۔ تو پھر مادہ مقابلہ کرتی ہیں؟ جی، مادہ زیادہ رنگین اور جارحانہ ہوتی ہیں اور بہترین نر ساتھیوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں۔ تو اصول وہی رہتا ہے، جو جنس زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہے وہی انتخاب کرتی ہے۔ بالکل، اور اسی جنسی انتخاب کی وجہ سے ہمیں جنسی ڈائمورفزم یعنی سیکشول ڈائمورفزم نظر آتا ہے۔ مطلب ایک ہی نوع کے نر اور مادہ کے درمیان شکل، سائز یا رویے میں واضح فرق۔ جیسے شیر اور شیرنی یا نر اور مادہ مور۔ جی، یہ تمام فرق زیادہ تر جنسی انتخاب کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ قدرتی انتخاب کی وجہ سے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ارتقاء صرف ایک بے ترتیب عمل نہیں ہے، اس کے دو طاقتور انجن ہیں۔ قدرتی انتخاب ایک غیر بے ترتیب قوت ہے جو زندگی کو ماحول کے مطابق ڈھال کر اسے زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے، اور جنسی انتخاب اس میں ایک اور دلچسپ اور ڈرامائی پہلو شامل کرتا ہے جو افزائش نسل کی دوڑ میں جانوروں کی دنیا میں کچھ سب سے خوبصورت، عجیب و غریب اور بظاہر غیر منطقی خصوصیات کو جنم دیتا ہے۔ صحیح۔ مور کی دم اب ایک تضاد نہیں بلکہ ارتقاء کی منطق کا ایک شاندار ثبوت لگتی ہے۔ بالکل، یہ دونوں قوتیں مل کر کام کرتی ہیں، کبھی ایک ساتھ، کبھی ایک دوسرے کے خلاف، اور اسی کشمکش سے زندگی کا وہ تنوع پیدا ہوتا ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک آخری سوچ یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ انتخابی دباؤ جانداروں کو مسلسل شکل دے رہے ہیں اور ان میں تبدیلیاں لا رہے ہیں، تو آخر کار یہ عمل مکمل طور پر نئی اور الگ انواع یعنی سپیسیز کو کیسے جنم دیتا ہے؟ یعنی وہ نقطہ کب آتا ہے جب ایک آبادی دوسری سے اتنی مختلف ہو جاتی ہے کہ وہ آپس میں نسل ہی نہیں بڑھا سکتی؟ جی، ایک بہترین سوال اور ہماری گفتگو کا ایک قدرتی اگلا قدم، اور یہی وہ موضوع ہے جسے ہم اپنی اگلی گفتگو میں کھوجیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگلے حصے میں ہم سپیسیز یعنی انواع کی ابتدا اور پھر انسان کے اپنے ارتقائی سفر پر بات کریں گے۔ بائیوپلس سیریز کے چھٹے اور آخری حصے میں خوش آمدید۔ ہم جیری کوئن کی کتاب وائی ایولیوشن از ٹرو پر اپنی گفتگو کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی، اور آج ہم کہانی کے آخری اور شاید سب سے ذاتی ابواب کی طرف جا رہے ہیں۔
ہم دیکھیں گے کہ فطرت نئی انواع کیسے بناتی ہے، پھر ہم وہ شواہد جوڑیں گے جو ہماری اپنی کہانی بیان کرتے ہیں، اور آخر میں یہ سوال کریں گے کہ اچھا، یہ سب جاننے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل۔ آج کی گفتگو کا محور آخری 3 ابواب ہوں گے۔ باب 7 دی اوریجن آف سپیشیز، پھر باب 8 واٹ اباؤٹ اس، یعنی ہمارا کیا، اور آخر میں باب 9 ایوولوشن ریڈکس، جو اس سارے علم کا ایک طرح سے نچوڑ ہے۔ تو آئیے سفر کے اس آخری حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ارتقاء سے نئی انواع بنتی ہیں، لیکن کتاب اس عمل کے کیسے پر بہت زور دیتی ہے، جسے اسپیشیشن کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ مطلب ایک ہی نسل کے 2 گروہ ایک دوسرے سے اتنے الگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ ارتقائی حیاتیات کے بالکل مرکز میں ہے۔ کتاب میں بائیولوجیکل سپیشیز کانسیپٹ یعنی حیاتیاتی انواع کے تصور کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اچھا۔ اور دیکھیں، اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ انواع کی پہچان صرف ان کی شکل سے نہیں ہوتی۔ اصل امتحان یہ ہے کہ کیا 2 گروہ قدرتی ماحول میں آپس میں کامیاب افزائش نسل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو وہ الگ الگ انواع ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ ریپروڈکٹیو آئسولیشن یا تولیدی تنہائی، یہ ایک طرح کی حیاتیاتی سرحد ہے۔ بالکل، ایک حیاتیاتی سرحد۔ تو فطرت یہ سرحدیں کھینچتی کیسے ہے؟ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو انہیں آپس میں ملنے سے روکتی ہیں؟ بہت اچھی مثال ہے۔ یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ کئی سطحوں پر کام کرتی ہیں۔ کچھ تو ملاپ سے پہلے ہی آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جنگل میں جگنو کی 2 قسمیں ہیں۔ جی۔ ان کے چمکنے کا پیٹرن مختلف ہوتا ہے۔ مادہ صرف اسی نر کی طرف متوجہ ہوگی جس کا پیٹرن اس کی اپنی نوع جیسا ہو۔ وہ ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی وہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر پاتے، اور اگر کسی طرح مان لیں بات ہو بھی جائے تو تب بھی کئی رکاوٹیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے تولیدی اعضاء ایک دوسرے سے مطابقت ہی نہ رکھتے ہوں، جیسے یہ غلط تالے میں غلط چابی۔ اور کبھی کبھی اگر ملاپ ہو بھی جائے تو فطرت کا ایک اور فیل سیف سسٹم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس ملاپ سے جو نسل پیدا ہوتی ہے، جیسے گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر، وہ خود آگے نسل نہیں بڑھا سکتی۔ وہ ارتقائی کہانی کا ایک یوں سمجھیں بھی فل سٹاپ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ رکاوٹیں خود بخود کیسے پیدا ہو جاتی ہیں؟ کتاب میں جغرافیائی تنہائی یعنی ایلوپیٹرک اسپیسیشن کا ذکر ہے، جو شاید اس کا سب سے عام طریقہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ تصور کریں کہ پرندوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو ایک وسیع میدان میں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب کوئی قدرتی واقعہ ہوتا ہے، جیسے ایک نیا دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آبادی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں اپنے اپنے الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ بالکل۔ مشرقی گروہ کے ماحول میں شاید لمبے پھول زیادہ ہوں تو قدرتی انتخاب لمبی چونچ والے پرندوں کو ترجیح دے گا۔ مغربی گروہ میں شاید سخت بیج زیادہ ہوں تو وہاں مضبوط چھوٹی چونچ والے کامیاب ہوں گے۔ اچھا۔ ہزاروں سالوں میں ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ان کے گیت، ان کے رویے، ان کی جینیات، سب میں فرق آ جاتا ہے۔ اب اگر ہزاروں سال بعد وہ دریا خشک بھی ہو جائے اور یہ دونوں گروہ دوبارہ ملیں تو وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے ہی نہیں، یا اگر پہچان بھی لیں تو شاید ان کے بچے پیدا نہیں ہو سکیں گے۔ ایک نوع سے 2 نئی انواع وجود میں آ چکی ہوں گی۔ واو! تو یہ اصول کہ جغرافیائی علیحدگی نئی انواع کو جنم دیتی ہے، یہ بہت طاقتور ہے، لیکن ظاہر ہے سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کیا؟ کیا یہی اصول ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی، اور کتاب کا 8واں باب اسی گتھی کو سلجھاتا ہے، ہماری اپنی ارتقائی کہانی۔ جو افریقہ سے شروع ہوتی ہے۔ نامی سائنسدان نے جنوبی افریقہ میں ایک بچے کی کھوپڑی دریافت کی جسے ٹانگ چائلڈ کا نام دیا گیا۔ اچھا۔ یہ کھوپڑی یہ باوقت بندروں جیسی بھی تھی اور انسانوں جیسی بھی۔ دماغ چھوٹا تھا، لیکن دانت اور کھوپڑی کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ 2 ٹانگوں پر چلتا تھا۔ ڈارٹ نے اسے آسٹریلوپیتھیکس افریکنس کا نام دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ انسانی نسل کا ایک قدیم رکن ہے۔ اور اس وقت کے سائنسی حلقوں نے تو اسے قبول نہیں کیا ہوگا، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اس وقت زیادہ تر ماہرین کا خیال تھا کہ انسانیت کا آغاز ایشیا یا یورپ میں ہوا تھا، اور سب سے پہلی انسانی خصوصیت ہمارا بڑا دماغ تھا۔ ڈارٹ کی دریافت اس نظریے کے بالکل الٹ تھی۔ یعنی اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ کئی دہائیوں تک
یہ سائنس کی تاریخ کا ایک دلچسپ پہلو ہے کہ بعض اوقات بڑے شواہد کو بھی قبول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ خیال بڑا دلچسپ لگتا تھا کہ ہمارا ارتقاء ایک سیدھی لکیر ہے، ایک جھکے ہوئے بندر سے شروع ہو کر آج کے سیدھے کھڑے انسان تک۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ فوسل ریکارڈ بتاتا ہے کہ انسانی ارتقاء ایک درخت کی طرح ہے جس کی بہت سی شاخیں ہیں، نہ کہ ایک سیدھا تنا۔ مطلب کئی انسانی انواع ایک ہی وقت میں موجود تھیں۔ جی بالکل، کئی بار تو ایسا ہوا کہ ہماری طرح کی کئی انسانی انواع ایک ہی وقت میں زمین پر موجود تھیں۔ مثال کے طور پر ہومو ایریکٹس اور ہومو ہیبلس اور شاید کچھ آسٹریلوپیتھیکس بھی ایک ہی دور میں افریقہ میں رہ رہے تھے۔ یہ ایک بہت پیچیدہ خاندانی جھاڑی ہے جس کی صرف ایک شاخ ہومو سیپینس آج باقی ہے۔ اور اس جھاڑی میں ایک سب سے مشہور فوسل لوسی کا ہے جس نے کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ لوسی جو 1974 میں دریافت ہوئی وہ ایک انقلابی دریافت تھی۔ وہ آسٹریلوپیتھیکس افارنسس نو سے تعلق رکھتی تھی اور تقریباً 32 لاکھ سال پرانی تھی۔ 32 لاکھ سال! جی، اور لوسی کے ڈھانچے نے دو باتیں ہمیشہ کے لیے واضح کر دیں۔ اول کہ ہمارے آباء و اجداد کا دو ٹانگوں پر چلنا یعنی بائی پیڈلزم ہمارے بڑے دماغوں کے ارتقاء سے لاکھوں سال پہلے شروع ہو چکا تھا۔ یہ تو واقعی کہانی کا رخ موڑ دینے والی بات ہے۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد نے پہلے چلنا سیکھا اور سوچنا بعد میں۔ یہ اس عام تصور کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل الٹ ہے۔ دو ٹانگوں پر چلنے سے ہاتھ آزاد ہو گئے جنہیں اوزار بنانے یا خوراک لے جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ لمبی گھاس کے اوپر سے شکاریوں کو دیکھنا بھی آسان ہو گیا ہوگا۔ صحیح۔ تو فوسلز کہانی کا ایک حصہ بتاتے ہیں، لیکن اصل ثبوت تو ہمارے جینز میں چھپا ہے نا؟ کتاب میں انسانوں اور چمپینزیوں کے ڈی این اے کا موازنہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور نتیجہ حیران کن سے بھی بڑھ کر ہے۔ جینیٹک ڈیٹا بتاتا ہے کہ ہماری اور چمپینزیوں کی نسلیں تقریباً 60 سے 70 لاکھ سال پہلے ایک مشترکہ جد سے الگ ہوئیں۔ 70 لاکھ سال! لیکن سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ہمارے اور چمپینزیوں کے ڈی این اے میں 98.5% مماثلت ہے، صرف 1.5% کا فرق۔ صرف 1.5%! یہ سننے میں بہت کم لگتا ہے۔ اتنے کم فرق سے اتنی بڑی تبدیلیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ ہاں، اور یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ یہ 1.5% کا فرق کوئی بالکل نئے جینز کا پہاڑ نہیں ہے۔ زیادہ تر فرق اس بات میں ہے کہ ہمارے مشترکہ جینز کب، کہاں اور کتنی شدت سے آن یا آف ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اسے ایک ہی میوزک کی دھن سمجھیں جسے دو مختلف موسیقار بالکل الگ انداز میں بجا رہے ہوں۔ دھن وہی ہے، انداز مختلف ہے۔ معمولی تبدیلیاں جیسے دماغ کی نشوونما کے دوران کسی ایک جین کا تھوڑا زیادہ دیر تک کام کرنا رویے اور ذہانت میں زمین آسمان کا فرق پیدا کر سکتی ہیں۔ واو! یعنی اصل کہانی جینز میں نہیں بلکہ ان کے استعمال کے طریقے میں ہے۔ بالکل، جین ریگولیشن میں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اسی جنیاتی تنوع کے حوالے سے کتاب نسل کے تصور کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ ارتقائی نقطۂ نظر سے انسانی نسلیں کیا ہیں؟ ارتقائی اور جینیاتی نقطۂ نظر سے حیاتیاتی نسلوں کا تصور تقریباً بے معنی ہے۔ جینیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسانوں میں زیادہ تر جینیاتی تنوع کسی بھی ایک آبادی کے اندر پایا جاتا ہے، نہ کہ مختلف آبادیوں کے درمیان۔ تو یہ جو ظاہری فرق ہیں جیسے جلد کی رنگت، وہ محض سطحی موافقتیں ہیں، یعنی اڈیپٹیشنز۔ جلد کی رنگت، بالوں کی ساخت، یہ سب کچھ صرف کتاب کے سرورق کا رنگ ہے۔ اندر کی کہانی تقریباً ایک جیسی ہے۔ گہری جلد تیز دھوپ والے علاقوں میں ایک موافقت تھی، اور ہلکی جلد کم دھوپ والے علاقوں میں تاکہ جسم وٹامن ڈی بنا سکے۔ صحیح۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم افریقی بندر ہیں جو ارتقاء کی ایک شاخ ہیں۔ لیکن اب سب سے اہم سوال، کیا یہ سفر ختم ہو گیا ہے؟ کیا ہومو سیپینز ارتقاء کا آخری پڑاؤ ہے؟ کتاب کا آخری باب اسی سوال کا جواب دیتا ہے، اور جواب ہے بالکل نہیں۔ انسان ارتقاء کی کوئی آخری منزل نہیں، بلکہ ایک جاری کام ہے، a work in progress۔ ہمارا ارتقاء آج بھی ہو رہا ہے؟ جی، آج بھی ہو رہا ہے، حالانکہ اب اس کی رفتار اور نوعیت بدل گئی ہے۔ اس کی کوئی حالیہ مثالیں؟ سب سے کلاسیکی مثال لیکٹوز کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہے۔ زیادہ تر ممالیہ جانور بچپن کے بعد دودھ ہضم نہیں کر سکتے۔ اچھا، ہاں۔ لیکن جن انسانی آبادیوں نے ہزاروں سال پہلے گائے بکریاں پالنا شروع کیں،
उनमें एक जीनियाती तब्दीली आई जिससे वो बालिग उम्र में भी दूध हजम करने के काबिल हो गए। ये कुदरती इंतखाब की एक बेहतरीन मिसाल है। लेकिन क्या जदीद बेहतर खुराक और टेक्नोलॉजी ने कुदरती इंतखाब के अमल को कमज़ोर नहीं कर दिया? अब तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। हमने इंतखाबी दबाव यानी सेलेक्टिव प्रेशर्स को कमज़ोर नहीं किया, हमने उन्हें तब्दील कर दिया है। पहले बका का मतलब था शिकारी से बचना या कहत बर्दाश्त करना, और आज शायद बका का मतलब आलूदगी, नई बीमारियों या जहनी दबाव का मुकाबला करना हो। हमने खेल के उसूल बदल दिए हैं, लेकिन खेल अब भी जारी है। तो आइए इस पूरी किताब और हमारी सीरीज के मरकजी ख्याल को समेटते हैं। वाई एवोल्यूशन इज ट्रू का हतमी पैगाम क्या है? किताब का बुनियादी नुक्ता ये है कि इर्तिका सिर्फ एक नज़रिया नहीं बल्कि एक साइंसी हकीकत है जिसे फॉसिल्स, जीनियात, एनाटॉमी और बराह रास्त मुशाहिदे से हासिल होने वाले शवाहिद का एक पहाड़ सहारा देता है। ये तमाम शोबे एक ही कहानी सुनाते हैं। और ये बहुत सुस्त रफ्तार लेकिन नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर अमल है। जी, ये उसका सबसे अहम पहलू है। तवील अरसे पर मुहीत मामूली कुव्वतें बड़ी और ड्रामाई तब्दीलियों का बाइस बनती हैं। इर्तिका हमें बताता है कि जिंदगी की तमाम शक्लें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक अजीम खानदानी दरख्त का हिस्सा हैं। इसके साथ ही हमारी बायोपल्स सीरीज अपने इख्तिताम हो पहुंचती है। हमने इर्तिका के बुनियादी उसूलों से आगाज किया, शवाहिद को परखा, कुदरती इंतखाब को समझा और आखिर में ये जाना कि हमारी अपनी नौ समेत नई अनवा कैसे वजूद में आती हैं। जी, और आखिरी पैगाम यही है कि अपनी इर्तिकाई तारीख को समझना हमें आजिज़ी सिखाता है। ये हमें ज़मीन पर मौजूद तमाम जिंदगी से जोड़ता है। इंसान इस अजीम कुदरती अमल का कोई नुक्ता उरूज नहीं बल्कि उसका एक दिलचस्प और जारी तसलसल है। सामीन के लिए एक आखिरी सोच। ज़राए बताते हैं कि इर्तिका कमाल की तरफ कोई सीधी लकीर नहीं बल्कि मुवाफ़क़त की शाखों वाली झाड़ी है। जदीद टेक्नोलॉजी, जीनियाती इंजीनियरिंग और एक तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के दबाव के साथ इंसानी इर्तिका की अगली शाख कैसी हो सकती है? क्या हम अपनी इर्तिकाई सिमत खुद तय करेंगे? बायोपल्स सीरीज में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल की साइंसी खोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।